بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس تسبیح کے لیے مردہ قبر میں فریاد کرتا ہے۔ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازمی پڑھو۔ قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی کی۔ وہ بے بس روح جو کل ہمارے درمیان تھی، ہمارے ساتھ کھانا کھاتی، ہنستی، باتیں کرتی تھی، آج قبر کی تاریکیوں میں خاموش پڑی ہے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی مگر اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے، اے میرے پیارو، مجھے بھول نہ جاؤ، میرے لیے تسبیح پڑھو، دعا کرو، استغفار مانگو، صدقہ دو، میری قبر تنگ و تاریک ہے، مجھے روشنی، ثواب اور سکون کی ضرورت ہے۔ تم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہو مگر میں اس عالم میں ہوں جہاں صرف نیک اعمال ساتھ آتے ہیں۔ کوئی دنیاوی شے یہاں کام نہیں آتی۔ تمہاری دعائیں، تسبیحات اور کلمات ہی میرا خزانہ ہے جو قبر کی تنہائی میں میرا سہارا ہے۔ ہر لمحہ میری روح تمہاری نیکیوں کی منتظر ہے۔ اپنے فوت شدہ والدین، رشتہ داروں کے لیے دعا کرو تاکہ ان کی روح کو چین ملے، سکون ملے اور قبر کی تنگی دور ہو۔ تو یاد رکھیں، قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں، وہ تسبیح، وہ استغفار ہیں جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو دعا کریں، ایک علم جو پھیلایا، ایک صدقہ جاریہ، اور دعا سب سے طاقتور ذریعہ ہے جس سے مردے کو راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ چند لمحے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے عذاب میں نرمی آتی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی، میں اس کے والدین کو، رشتہ داروں کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہوں، میں اسے نور عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کے لیے، دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو آج دنیا سے جا چکے ہیں کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ آج اگر ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس میں رشتہ، پیسہ، شہرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزارا، جو ہم نے لوگوں کی بھلائی میں لگایا، جو ہم نے قبر میں پڑے اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعاؤں میں گزارا۔ تو قبر میں مردہ انسان ہر روز
امید لگائے رکھتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میری قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا، لیکن جب کوئی نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ میرے والدین کو معاف فرما، تو اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی قبر گل و گلزار بن جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اگرچہ وقتی ہے، مگر انسان کا اصل اور اپنا مقام اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد قبر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو بعد کے سب مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ جہاں انسان مکمل تنہائی میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی دوست و احباب، نہ دولت، نہ مقام، نہ اقتدار، صرف اور صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا ہے مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جھمیلوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت و قبر کی تیاری کا ہوش نہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، راتوں کو جاگ کر دعائیں دی، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دی، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ مکمل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے قبر کی اندھیری رات، جہاں ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، آج تو مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہیں پہنچایا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی نیکی میں ایک خاص تسبیح بھی ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ نور بن کر موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفے میں دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن و سنت، احادیث صحیحہ اور اولیاء کرام کے تجربات
و نصائح کی روشنی میں اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے، تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو جائے۔ دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہمارے نگاہوں میں بہت قیمتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی ہے اور وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو اکثر بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ بھائی ساتھ ہوں گے، نہ دوست و احباب، نہ مال و دولت، نہ شہرت و طاقت ساتھ جائے گا، تو صرف اس کا عمل۔ قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا، اس میں کامیاب ہو گیا، تو باقی سب آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو بعد کی سب منزلیں سخت ہو جائیں گی۔ جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسی لمحے اس کی اصل حاجت شروع ہوتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ فرشتوں کی آمد، وہ سوالات، وہ اعمال کا وزن، وہ قبر کی تنگی اور گرمی۔ ایسے میں ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، وہ ہے تسبیح۔ ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی عزیز دنیا سے تنہائی میں، ان کے لیے کوئی سہارا بھیجے، کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا وہ تسبیح پڑھی جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیں، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف روز وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے، نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، یہ میرے والد، میری والدہ، میرے دادا دادی، نانا نانی کے لیے آپ نے عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جو ہمیں اور خاص طور پر مردوں کو جب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اشد ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبر میں
اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر گل و گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر ناظرین اس عمل کو لازمی کریں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیز کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔